علم کی بات آتی ہے تو پوری دنیا کا علم ایک طرف، رسول اللہ کا علم ایک طرف. جب اختیارات کی بات آتی ہے تو پوری دنیا کے اختیارات ایک طرف، رسول اللہ کا اختیار ایک طرف. جب کمال کی بات آتی ہے تو سارے کمالات ایک طرف، رسول اللہ کا کمال ایک طرف. جب طاقت و قوت کی بات آتی ہے تو سارے طاقت و قوت ایک طرف، رسول اللہ کی طاقت و قوت ایک طرف. یہی وجہ ہے رب نے مصطفیٰ کو جسمانی اعتبار سے بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقت و قوت بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ 11 شادیاں بھی میرے مصطفیٰ نے کی ہے، مگر کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کسی طرح کی کوئی کمزوری کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اے لوگوں جان لو، یہ رب تعالی چاہتا ہے کہ جس طریقے سے تمام چیزوں میں آپ طاقتور مصطفیٰ کو سمجھتے ہو، دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے ہم مصطفیٰ کے نکاح میں 11 بیویاں دیں گے تاکہ تمہارے اوپر یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ اندرونی طاقت کے اعتبار سے مصطفیٰ سب سے زیادہ طاقت و قوت والے. اندرونی طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے، رب تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے، رب تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے. اب رہی بات حضرت عائشہ سے، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی. عزیزان محترم، اسے کیوں عیب سمجھتے ہو؟ اسے کیوں غلط سمجھتے ہو؟ آؤ میں تھوڑی تفصیل سے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے گی. چائنا کا قانون ہے 21 سال سے پہلے آپ شادی کرو گے تو غلط ہوگا، جبکہ ہمارے ہاں 18 سال پہ بھی شادی کی جا سکتی ہے. 18 سال کی عمر میں شادی ہمارے یہاں ہے. اگر آپ امریکہ کے رہنے والے ہیں تو وہاں آپ 16 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہو. 18 سال کی عمر میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہاں صحیح ہے، 16 سال کی عمر میں اگر کوئی شادی کرے تو یہاں غلط ہے. مگر اس نے اجازت دے دی کہ 16 سال کی عمر بھی آپ شادی کر سکتے ہو. امریکہ کے اسٹیٹس میں سے ایک اسٹیٹ ایسا بھی ہے کہ جہاں 14 سال کی عمر بھی آپ شادی کر سکتے ہو. 16 سال کی قید ختم ہو گئی، 14 سال کی عمر بھی شادی کر سکتے ہو. آپ تھوڑا سا اور پہلے چلو، رومن امپائر کے زمانے میں، اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ 12 سال کی عمر بھی آپ شادی کر سکتے ہو، 12 سال سے پہلے نہیں کر سکتے ہو، 12 سال سے زیادہ کی عمر میں شادی کر سکتے ہو. عزیزان محترم، اب آپ دنیا کا جائزہ لیتے چلے جائیے، دنیا کا قانون پڑھتے چلے جائیے، دنیا کا حساب لگاتے چلے جائیے. الگ الگ ملکوں میں الگ الگ قانون ہے، الگ الگ ضابطہ ہے، الگ الگ عمر کے لحاظ سے، الگ الگ جسمانی طاقت کے اعتبار سے، الگ الگ آب و ہوا کے اعتبار سے، الگ الگ فضاؤں کے اعتبار سے، الگ الگ کھانے پینے کے اعتبار سے الگ الگ شادی کی عمر منتخب کیے گئے ہیں. مگر اسلام کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. جو اسلام آسٹریلیا کے لیے ہے وہی اسلام افریقہ کے لیے بھی ہے، جو اسلام افریقہ کے لیے ہے وہی اسلام یورپ کے لیے بھی ہے، جو یورپ کے لیے ہے وہی امریکہ کے لیے بھی ہے، جو امریکہ کے لیے ہے وہی ایشیا کے لیے ہے، جو ایشیا کے لیے ہے وہی انٹارکٹیکا کے لیے ہے. عزیزان محترم، قرآن اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. اس لیے 6 سال 10 سال 20 سال 18 سال 16 14 سال کی قید مصطفیٰ نے نہیں لگائی. مصطفیٰ نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو شادی کر سکتے ہو، جب عورت بالغ ہو جائے تب شادی کر سکتے ہو. اور آج کی عمر میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، آج کے ماحول میں بھی اگر کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو کوئی ڈاکٹر انکار نہیں کرتا ہے کہ بالغ کیوں ہو گئی. آج کے زمانے میں بھی 9 سال کی عمر میں بیٹیاں بالغ ہو سکتی ہیں. مصطفیٰ نے 9 سال کی عمر میں رخصتی فرمائی تو کیا عیب کی بات ہے؟ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سنو، وہی حضرت عائشہ ہیں، وہی عائشہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چھوٹی سی ہیں، تشریف لے آئی. اب پڑھائی نبی کے سامنے ہو رہی ہے. اپنی بیٹی سے آدمی ہر بات نہیں کہہ سکتا، اپنی بہن سے آدمی ہر بات نہیں کہہ سکتا، اپنی ماں سے ہر آدمی ہر بات نہیں کہہ سکتا، مگر اپنی بیوی سے تو بات کہہ سکتا ہے. تعلیم امت کے لیے کوئی ایسی بات جو ایک میاں بیوی سمجھیں یا عورتوں کے مخصوص معاملات، تو مصطفیٰ کو ضرورت تھی ایک ایسی خاتون کی کہ جس کی تربیت، نشو و نیما، تعلیم،
تربیت، ترقی، سب کچھ مصطفیٰ کے سامنے ہو، اس وجہ سے کم عمر میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی حضرت عائشہ سے، تاکہ تعلیم امت کے لیے عائشہ بڑی ہوں، عائشہ کے دماغ میں دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، اور تمام عورتوں کے معاملات جتنے بھی اس میں نشیب و فراز آتے ہیں، جتنے بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جتنے بھی اس میں باریکیاں آتی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ عطا کیا گیا، اور عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال تک دنیا والوں کو علم بانٹتی رہی۔ 48 سال تک مصطفیٰ کریم نے جو کچھ عطا کیا تھا وہ حضرت عائشہ دنیا والوں کو بانٹتی رہی۔ اور سنو، 11 کیوں کیا؟ 11 کیوں کیا؟ 11 کیوں کیا؟ تو سنو حکمت کیا ہے۔ عرب کا ایک دستور ہے، آج بھی ہے، اگر آپ کے علاقے میں گونڈا کا کوئی آدمی رہنے والا ہو، اس گاؤں میں اس کی شادی ہو جائے، تو بتاؤ پورے گاؤں والے اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ہمارے علاقے کا داماد ہے؟ آج بھی یہ دستور ہے، آج بھی یہ چیز رائج ہے، آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، مگر اس کمال کی نہیں جس کمال کی عرب میں پائی جاتی تھی، مگر اس کا کچھ حصہ آج بھی ہے، کچھ رواج آج بھی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا داماد ہے، ہمارے علاقے کی لڑکی اس کے گھر میں ہے، لہٰذا فوراً علاقے والے اس سے عزت سے بات کرنے لگتے ہیں، محبت سے بات کرنے لگتے ہیں، پیار سے بات کرنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، لہٰذا جب ضرورت سمجھ آتی تھی کسی قبیلے کی عورت سے شادی کر لیتے تھے تاکہ اس قبیلے میں دین پھیلانا آسان ہو جائے، تاکہ اس قبیلے میں دین پھیلانا آسان ہو جائے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ نے یکے بعد دیگرے کئی شادیاں کی۔ ایک حکمت نہیں ہے، کئی حکمتیں ہیں، بہت سارے اس میں اسرار ہیں، بہت ساری راز کی باتیں ہیں۔ اور عائشہ سے شادی رسول اللہ نے نہیں کی جب تک اللہ نے کئی بار پیغام نہیں بھیجا جبریل کو، جبریل یہ فوٹو ہے، یہ تصویر ہے، یہ عائشہ ہیں، انہیں تمہاری نکاح میں دیا جاتا ہے، مصطفیٰ قبول کر لو۔ جبریل کئی مرتبہ آئے تب مصطفیٰ نے قبول کیا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دیتا ہوں، عزیزان محترم، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ محمد کیسے، عائشہ سے پوچھا گیا کہ محمد کیسے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن کریم ہے، مصطفیٰ کا کردار قرآن کریم ہے، مصطفیٰ کے افعال قرآن کریم ہے، مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کریم ہے، مصطفیٰ کا چلنا پھرنا قرآن کریم ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں خلقہ القرآن، یعنی مصطفیٰ کا اخلاق، مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کا چلنا پھرنا سب قرآن کریم ہے۔ اب تفصیل کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں، میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، قرآن کے اندر 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک کچھ آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے، کسی کو متشابہات کہا جاتا ہے، کسی کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب علمی روشنی میں اگر آپ توجہ کریں ہماری طرف تو یقیناً یہ محکمات کا مطلب کیا ہوتا ہے، متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آسانی سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ سمجھ جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، محکمات کا مطلب ہوتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آئے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اب دنیا کا پیدا کرنے والا رب ہے، لہٰذا اس کی تعریف کرنی چاہیے، آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ مگر کچھ آیتیں ہوتی ہیں کہ جو آسانی سے نہیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت غور کرنا پڑتا ہے، بڑی فکر کرنی پڑتی ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے، کافی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، کافی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تب اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آیات متشابہات اسے کہتے ہیں جو ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، جو علم والے ہوں، جو فکر والے ہوں، جو اچھی علم والے ہوں، جو اچھے دماغ والے ہوں، جو اچھی فکر والے ہوں، جو اچھے صاحب علم ہوں، ان کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہر آیت کو آسانی سے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جسے مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات جیسے الف لام میم، یاسین، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ سب چیزیں حروف تک مقطعات ہیں، اور حروف
مقطعات اسے کہتے ہیں جو لاکھ علم والا ہو تب بھی نہ سمجھ پائے، لاکھ علم والا ہو تب بھی نہ سمجھ پائے، صرف اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو قرآن کریم کے آیتوں کے 3 جز ہوئے، محکمات، متشابہات، مقطعات۔ محکمات کا مطلب جسے ہر آدمی آسانی سمجھ جائے، متشابہات کا مطلب جسے ہر آدمی نہ سمجھ پائے، جو صاحب علم ہو وہی سمجھیں، اور مقطعات کا مطلب جو صاحب علم ہو وہ بھی نہ سمجھ پائے، صرف اللہ جانے مصطفیٰ جانے، صرف اللہ جانے مصطفیٰ جانے۔ ارے برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت عائشہ نے سوال حل کر دیا، مصطفیٰ کی زندگی بھی کچھ ایسے ہی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے، تو مصطفیٰ کی زندگی میں بھی ان کے 3 حصے کر لیا جائے۔ جب مصطفیٰ بکریاں چلاتے ہیں تو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، جب مصطفیٰ بڑھیا کی گٹھری اٹھاتے ہیں تو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، جو مصطفیٰ اپنی بیویوں سے بات کرتے ہیں ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، جب مصطفیٰ اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، جب مصطفیٰ حسن حسین کی تربیت فرماتے ہیں ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا، مگر جب مصطفیٰ چاند کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں تو ہر آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، جو علم والے ہوتے انہی کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہوا آج تک لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور قیامت تک تحقیق کرتے رہیں گے۔ 2 ہوا، ایک وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ایک ہوتا آسانی سے نہ سمجھ میں آئے، علم والے ہی سمجھیں، مگر مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جو آسانی سے بھی کوئی نہ سمجھ پائے۔ وہ ایسے ہی مصطفیٰ معراج میں گئے، رب سے ملاقات ہوئی، رب کا دیدار ہوا، رب نے عطا کیا، مصطفیٰ نے لیا، جبریل بھی سمجھ نہ پائے کہ کتنی جلدی گئے آئے، جبریل بھی نہ سمجھ پائے، اس لیے کہ جبریل کا بھی تو ایک حد ہے، وہاں تک گئے اس کے آگے چھوڑ دیا، یا رسول اللہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے آپ جائیے۔ پوری دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایک ہی پل میں گئے اور آئے محمد، بستر بھی رہا گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، ایک ہی پل میں گئے آئے محمد مصطفیٰ، مکہ سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر، 7 آسمانوں سے عرش اعظم پر، عرش اعظم سے سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے مقام کعبہ قوسین تک گئے، وہ اب کیسے گئے، وہاں سے واپس آئے، کوئی 1 منٹ میں جائے آئے کوئی سمجھ نہ پائے، کوئی سمجھ نہ پایا کیسے گئے کیسے آئے۔ تو مصطفیٰ کی زندگی کے بھی 3 ٹکڑے ہیں، لہٰذا اے لوگوں اگر کوئی اعتراض کرے، اگر کوئی آپ کے ذہن و فکر کو بدلنے کی، ورگڑانے کی کوشش کرے تو اتنا کہہ دینا کہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے رب نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، مصطفیٰ نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔